جو رہنما آپ لوگ کو چھوڑ گئے ہیں ان کے بارے میں خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، ان کے بارے میں کس طرح سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی تاثرات، کوئی فیلنگز ان کی ہیں؟ مختلف وقتوں میں مختلف فیلنگ ہوتی ہیں، لیکن جو جنرل پالیسیاں بن گئی ہیں خان صاحب کی وہ یہ ہیں کہ جو چلے گئے ان کا چیپٹر کلوز ہے. چیپٹر کلوز ہے، جی ہاں. اگر وہ واپس آنا چاہیں. اور بیسیکلی اب اس پہ جو پارٹی میں رد عمل ہے نا، پارٹی اب ان کے نام سننا گوارا نہیں کر رہی ہے. اچھا. کور کمیٹی ہو گئی یا پارلیمانی کمیٹی ہو گئی یا کہیں پہ ورکرز جو ہیں وہ اب اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ واپس لایا جائے. اگر وہ واپس آنا چاہیں تو واپس سب آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، کوششیں ہیں. کون آنا چاہتا ہے واپس؟ تمام کی طرف سے. میں دیکھیں، میں چونکہ 2-3 لوگوں کا مجھے علم ہے، لیکن کن کا کچھ کسی کا بتائیں آپ. انہوں نے اپروچ کیا تھا، لیکن مجھے صرف یہ اپروچ کیا تھا کہ آپ اختلاف نہ کریں، اور اختلاف میں بہت زیادہ کرتا ہوں اس ایشو پہ، تو اختلاف سے میں انکاری ہو نہیں سکتا ہوں. ان میں سے کوئی نام جو میں نے لیے ہیں؟ ہاں، اس میں ہے اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب کے لیے میں نے خود خان صاحب کو کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کو واپس لے لیں. واپس لے لیں؟ اور کیا کہا خان صاحب نے؟ اور خان صاحب نے انکار کیا تھا. اور کیا کوئی وجہ بتائی انہوں نے کہ انکار؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے نا جو پی ٹی آئی کی فیس تھے، اور یہ مئی کے اندر گئے ہیں، ابتدائی لوگ تھے. بالکل. اگر یہ لوگ ڈٹ جاتے نا اور جانے سے انکار کر دیتے تو اس طرح ریل گاڑی نہ بنتی کہ دن میں 2-3 پریس کانفرنس ہو. تو پھر آپ کیوں سفارش کر رہے ہیں اسد عمر کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو لینا چاہیے؟ نہیں، آپ تو خود کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو چھوڑ گئے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل تھے، ایک اچھا پرسیپشن رہا ہے، ایک اچھے معزز گریسفل آدمی رہے. اسد عمر نے پریس کانفرنس جو کی تھی، انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. میں اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پارٹی نہیں چھوڑی ہے، عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارٹی سے عہدے سے استعفیٰ دینا بھی گویا ان کے موقف کی تائید ہے جو ہمارے مخالفین تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی. فواد چودھری صاحب؟ فواد چودھری کی پارٹی کے اندر بڑی یہ ہیں، مخالفین ہیں بہت زیادہ. وہ نہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی کوشش ہوئی، لیکن پارٹی بھی بڑی اس پہ بڑا سخت موقف ہے. اور خان صاحب کبھی کبھار فواد چودھری کے کوئی ایک آدھ آسپیکٹ کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. اچھا. وہ کہتے تھے کہ جی بڑا ٹاسک ان کو دیتے تھے تو ڈیلیور کرتا تھا. صحیح. تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ راستے نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک اور لیڈر جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، عارف الوی صاحب. عارف الوی صاحب کے لیے بھی آپ بیان دے چکے ہیں، آپ نے کہا وہ رانگ نمبر تھے. خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں؟ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ وہ شاید بزدل آدمی تھا. بزدل آدمی تھے؟ خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل، کہ بزدل آدمی تھے. ہاں. اب تو پریزیڈنٹ نہیں ہے، کبھی ملنے آئے خان صاحب سے؟ آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آئے، کوشش کی انہوں نے. عارف الوی صاحب جب صدر تھے تو کیوں نہیں گیا؟ کس چیز نے روکا تھا؟ صدر پاکستان تھا، وہ جا سکتے تھے، اپنے لیڈر سے مل سکتے تھے، دنیا دیکھتی کہ یہ وفاداری ہوتی ہے. اس وقت تو جناب ان کو اپنی صدارت کی پڑی تھی. ان کو تو یہ پڑی تھی نا، جب انہوں نے ڈیٹ دینی تھی تو خود دینے کے بجائے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا. حج پہ چلے گئے ایک ایسے دور میں جب ہم پہ قہر برپا تھا، اور آئے دن قوانین ایسے بن رہے تھے غیر انسانی، غیر اخلاقی، بنیادی انسانی حقوق کے منافی. حضرت نے موقع ہی دے دیا، پیچھے سے سارے قوانین بنا لیے. ہاں، یہ بات آپ کر چکے ہیں ان کے بارے میں، لیکن اب تو نہیں ہے پریزیڈنٹ، اب تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے خان صاحب سے ملنے میں. اب ان کی عمر بھی نہیں ہے سیاست کی، آرام کریں. خان صاحب کو بھی یہی لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ دانتوں کا علاج کروائیں، لوگوں کا پیسے کمائیں.